میرا جوتا ہے جاپانی یہ پتلون انگلستانی. اور ٹوپی تو میں پہنتا نہیں ہوں کیونکہ اگر میں ٹوپی پہنوں گا تو میرے خضاب والے بال کیسے نظر آئیں گے. جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میرے فیس پہ بیس اتنی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جب میں کسی سے گلے ملتا ہوں تو میری بیس جو ہے وہ ان کو لگ جاتی ہے. یہ ابھی جب میں آپ کے اسٹوڈیو میں داخل ہوا نا تو میرا گال جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا، تو وہاں پہ بھی بیس لگ گئی تھی ساری. سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. مطلب میری جو پنک لپسٹک ہے وہ لگ جاتی ہے ان کے کالر پہ ادھر ادھر، پھر ان کی بیویاں ان پہ شک کرتی ہیں کہ مطلب یہ لپسٹک کس کی ہے. بھاویں سیٹ کرتا ہوں اپنے مطلب بال کالے کرتا ہوں تو کیا ہے اس میں، مطلب کوئی بری چیز تھوڑی ہے. مجھے کچھ لوگ منافق کہتے ہیں، کچھ لوگ شودا کہتے ہیں، کچھ لوگ نمبری کہتے ہیں. ہمارے ہاں وہ پنجابی میں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی فیس بک پروفائل پہ ایسے دیکھ رہا تھا، وزٹ کر رہا تھا انٹرویو سے پہلے، تو آپ کی ہر پوسٹ پہ اچھے خاصے لائکس تھے. لیکن میں لائکس کی جب میں ڈیٹیلز پہ گیا تو جو کمیونٹی کے لائکس تھے وہ 15-20 تھے، باقی چائنیز، کورین. تو وہاں سے بھی آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں؟ میرے تو فینس بھی ہیں، میرے فالوورز بھی ہیں. میں جب کسی تقریب سے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے فالو کرتے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس. آج ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی ایسی میٹھی مزاج کی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف میٹھا میٹھا جن کا لہجہ ہے بلکہ وہ رنگین مزاج بھی ہیں. یہ رنگین مزاج وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. دراصل یہ میں ان کا پہناوا دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ان کو کلرفل، جن کی ان کی طبیعت ہے، کلرز ان کو بہت پسند ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت چودھری واصف بیس صاحب. بیس صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ یہ ویسے آپ کو میرا یہ نام کس نے بتایا؟ ویسے بیس تو بیبی کو پسند ہوتی ہے ہمیشہ. تو آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام کچھ اس سے ملتا جلتا ہے. اصل میں جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میرے فیس پہ بیس اتنی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جب میں کسی سے گلے ملتا ہوں تو میری بیس جو ہے وہ ان کو لگ جاتی ہے. اچھا، ان کے کالرز وغیرہ پہ لگ جاتی ہاں، ان کی. سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. مطلب میری جو پنک لپسٹک ہے وہ لگ جاتی ہے ان کے کالر پہ ادھر ادھر، پھر ان کی بیویاں ان پہ شک کرتی ہیں کہ مطلب یہ لپسٹک کس کی ہے. تو طلاق تک تو نوبت نہیں آ گئی؟ ہاں، پتہ نہیں ہے، یہ مجھے اس طرح کا کبھی کچھ نہیں پتہ، کیونکہ میں کبھی بھی ناخوشگوار جو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں نہ میں کبھی وہ سوچتا ہوں، نہ میں ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہوں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا، تو واصف صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آج آپ نے شو میں آنا تھا تو آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا یہ آپ جو لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے، لال پینٹ، رنگ برنگی اور شرٹ اور کوٹ، آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کر رہا ہے؟ نہیں مطلب یہ کوئی لباس نہیں ہے، اس کو لباس نہیں کہہ سکتے. نہیں لباس تو ہے، لیکن جو اس میں رنگوں کا جو یہ امتزاج ہے، اس کا جو آپ نے چناؤ کیا ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. مجھے کوسے قزح کے رنگ بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے مطلب اس میں جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں انہی کلرز کو ملا کے آپ ڈیفرنٹ کلرز میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ انسان کو ہر قسم رنگ پہننا چاہیے. میں تو آج پنک شرٹ پہن کے آنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلیں آج تھوڑا چینج کر دوں، کیونکہ پنک شرٹ میں کل پہن کے گیا ہوا تھا ایک فنکشن میں. جو برانڈز کے کلرز ہوتے ہیں تو میں وہی پہنتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا وہ گانا شاید میرے لیے ہی بنا تھا، میرا جوتا ہے جاپانی یہ پتلون انگلستانی. اور ٹوپی تو میں پہنتا نہیں ہوں کیونکہ اگر میں ٹوپی پہنوں گا تو میرے خضاب والے بال کیسے نظر آئیں گے. ٹوپی پہناتے تو ہوں گے آپ لوگوں کو؟ نہیں، وہ تو خیر میں بہت لوگ کہتے ہیں، مطلب میں اپنے میاں مٹھو کیا اپنی تعریف کروں میں، لیکن یہ جو جس طرح کے جوتے میں پہنتا ہوں نا، اس طرح کے جوتے
پاکستانی کمیونٹی کے کافی لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کی اوقات سے بھی باہر ہیں. لیڈیز کو بھی دیکھا ہے میں نے ایسے جوتے پہنے ہوئے. ہاں لیکن وہ خواتین کے نا موٹے سول والے ہوتے ہیں, یہ میل شوز ہیں. مطلب یہ ایسے تذلیل نہ کریں یار. یہ میری جو پینٹ ہے جس کا ہم ابھی پتلون انگلستانی کہہ رہے تھے, یہ مطلب ارمانی کی ہے. میری کوئی بھی چیز آپ کو $500 $600 $800 سے کم ملے گی نہیں. واہ. مطلب یہ ابھی تقریباً میں بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے جو میں نے پہنا ہوا ہے تقریباً یہ کوئی $1000 کے اراؤنڈ ہوگا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کپڑوں کی خریداری اور جوتوں اپنے پہناووں کے اوپر بہت دل کھول کر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ کو دکھانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. مطلب آپ کے پہناوے سے یہ چیز ظاہر ہو, آپ کی گاڑی سے یہ چیز ظاہر ہو کہ آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے, آپ کے پاس گھر اچھا ہے, آپ کے پاس لائف سٹائل اچھا ہے, آپ کے پاس پہناوا اچھا ہے. تو یہ میں کچھ ایسا کوئی آؤٹ آف دا باکس تو کچھ نہیں کر رہا میں. اچھا, آپ کو پتہ ہے یہ جو کلرز ہوتے ہیں ان کی جو سلیکشن ہے یہ بھی ایک سائنس ہے. جیسے ہم ڈرائنگ روم کی اپنے تزئین و آرائش کرتے تو اس میں رنگوں کی میچنگ کا خیال رکھتے ہیں, تو اسی طرح لباس کے چناؤ میں بھی جو رنگوں کا خیال ہے نا وہ اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے. بہرحال آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ جو چاہے پہنیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فیشن کی جو سائنس ہے یا کلرز کی جو سائنس ہے وہ مجھ سے زیادہ تو کوئی سمجھ سکتا نہیں ہے. پاکستانی کمیونٹی میں آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا جو میری طرح ہر وقت میک اپ کرتا ہو. میں اپنے بھاویں سیٹ کرتا ہوں, اپنے مطلب بال کالے کرتا ہوں, تو کیا ہے اس میں, مطلب کوئی بری چیز تھوڑی ہے. اس طرح کے میں کلرز والے, آپ نے میرا بلو کوٹ دیکھا ہوگا پرسوں میں نے پہنا ہوا تھا. تو مطلب یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے پاکستانی کمیونٹی میں کسی اور بندے میں دیکھی نہیں ہوگی. مطلب میں ایک منفرد ہوں اور انسان کو منفرد لگنا بھی چاہیے, ورنہ مطلب آپ دیکھیں کہ نا کہ اگر بھیڑوں کا ریوڑ ہو تو وہ ساری کالی بھیڑیں ہوں, تو ان میں اگر کوئی ایک سفید بھیڑ ہو تو وہ پرومیننٹ ہوگی. چودھری صاحب, یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی کمیونٹی کی واحد اور ایک منفرد شخصیت ہیں جن کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو پنڈ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو پنڈ سے جن کا تعلق ہوتا ہے, ان کو اتنا فیشن کا اور یہ کلرز کا برانڈز کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن آپ کو ماشاءاللہ سے اتنی نالج ہے. میری بات سنیں, پینڈو پروڈکشن میں نہیں ہوں, وہ آپ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پاکستانی کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ پینڈو پروڈکشنز ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کے آپ کو زیادہ تر لوگ ملیں گے ہی ایسے. کوئی کسی چک سے ہوگا, کوئی کسی دیہات سے ہوگا, کوئی کسی دور دراز بیٹ بیلے کے علاقے سے ہوگا, تو مطلب کوئی وہ نہری رقبے جو آباد ہوتے ہیں پنجاب میں, کوئی وہاں اس سائڈ سے ہوگا. مطلب جو چھوٹے چھوٹے چکوک, جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں وہاں سے ہوگا. تو ان لوگوں کو یہ سائنس کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. دیکھیں, ہر کلر کے اپنے نمبرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح سے ریڈ کلر ہے تو ریڈ کا اپنا ایک نمبر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس نمبر کو 4 سے ضرب دیں گے تو جو جواب آئے پھر اس کلر کو آپ کو پہننا چاہیے. میں مطلب اس حساب سے ڈیلی روٹین میں کلرز چینج کرتا ہوں. اچھا, تو آپ برانڈ کانشیس بھی ہیں کہ برانڈ کے علاوہ کبھی کچھ پہن لیتے ہیں, گزارا کر لیتے ہیں؟ میرا بس چلتا تو میں بھی کسی برانڈ کا ہی ہوتا, لیکن چونکہ میں اتنے اپنے آپ کو فارم کر نہیں سکتا تو اسی لیے میں کم سے کم برانڈز پہن تو سکتا ہوں. ہاں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے, کیا اوپینین ہے ان کا آپ کے بارے میں؟ دیکھیں, منہ پہ تو مجھے سب لوگ بہت اچھا کہتے ہیں, بہت مزے سے ملتے ہیں, بہت اچھے سے ملتے ہیں, لیکن پیٹھ پیچھے کچھ لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں. جیسا کہ مجھے کچھ لوگ منافق کہتے ہیں, کچھ لوگ شودا کہتے ہیں, کچھ لوگ نمبری کہتے ہیں. ہمارے ہاں وہ پنجابی میں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں. تو کچھ لوگ مجھے احساس کمتری کا شکار کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی میں احساس محرومی کا شکار ہوں. تو ان سب چیزوں کا اگر لبے لباب نکالیں تو اگر اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں, میں تو اپنی طرف سے بالکل کلیئر ہوں, میرا تو ہارٹ بالکل لال ہے اگر آپ دیکھیں گے,
تو اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے تو یس میں منافق ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. اچھا، آپ کے بارے میں یہ سنا ہے میں نے آپ کے آپ دوستوں نے سے. میرے بارے میں میرے خیال ہے اچھی باتیں کچھ کم ہی سنی ہیں، شاید نیگیٹو باتیں زیادہ نہیں، سنی. مجھے تو ہر چیز سن کر بہت خوشی ہوئی. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اپنے بال تو ڈائی کرتے ہیں، کلر لگاتے ہیں، لیکن اپنی جو آپ کی جو آئی بروز ہیں وہ بھی کلر لگاتے ہیں، اور بھی آپ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نہ صرف بالوں پہ خضاب لگاتا ہوں، وہ میں بھاموں پہ اور باقی جو میرے بازو پہ جو بال ہیں میں تو یہاں بھی لگا لیتا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. مطلب دیکھیں، آپ کا کوئی بھی اگر بال سفید ہے، اگر آپ اس کو کالا کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ اچھا یہ بتائیے کہ کلر تو ٹھیک ہے آپ لگا لیتے ہیں، تو عمر کے حساب سے لگا لیں، تھوڑا کم لگا لیں. اتنا زیادہ بالوں کو سیاہ رنگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں اب آپ کوئی 20 سال کے نوجوان تو رہے نہیں. دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی سے پیسے لے کے لگا رہا ہوں، لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں یہ جو چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے مطلب تھوڑے سے نہیں، کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں. مطلب لوگ مجھے شودا کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس طرح کی تکلیف، جو اس طرح کے الفاظ میرے اوپر مطلب وہ کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ خود شودے قسم کے لوگ ہیں. چلے میں منافق صحیح، آپ مجھے شودا کہیں، منافق کہیں، احساس کمتری کہیں، جو بھی کہیں، مجھے شہرت کا بھوکا کہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے شہرت چاہیے ہوتی ہے، مجھے تصویروں کا شوق ہوگا، میں ساری چیزیں ماننے کو تیار ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب مجھے کسی چیز کا شعور نہیں ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں نے سنا ہے کہ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں کسی بھی پروگرام میں، تو آپ کو تیار ہونے میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ واقعی ایسا حقیقت میں بھی ہے یا لوگوں نے آپ کے بارے میں ایسی مشہور کیا ہوا ہے؟ آپ کسی فنکشن میں جائیں، کہتے ہیں نا کہ وہ خواتین کو تو تیار ہونے پہ وقت لگتا ہے، مردوں کو تو وقت لگتے نہیں. ہم تو مرد ہیں، ہم تو بس منہ دھوتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں. سو بیڈ تھنگ، سو بیڈ. دیکھیں، آپ اگر مرد ہیں پھر بھی آپ کو جاذب نظر بننا پڑتا ہے، آپ کو خوش رنگ دکھنا چاہیے، آپ کلرز بھی اچھے پہنیں، آپ میک اپ بھی اچھا کریں. ضروری نہیں ہے کہ میک اپ صرف خواتین کے لیے، گرلز کے لیے، لڑکیوں کے لیے بنا ہوا ہے، یہ ہم مردوں کے لیے بھی بنا ہوا ہے میک اپ. تو ہونٹوں پہ یہ پنک کلر کی لپسٹک لگانا، یہ تو میرے خیال سے اضافی ہے، ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے اس کی آپ کو. نہیں، اگر آپ کے ہونٹ کالے ہوں تو پھر برا لگے گا نا. اسی لیے آپ اپنے ہونٹوں کو تھوڑا پنک کرنے کے لیے اگر اس پہ لپسٹک لگا لیتے ہیں، اور میں تو پہلے دیکھیں لگاتا ہوں گلیسرین کے تھوڑی دیر بعد پھر میں لگاتا ہوں لپسٹک. یہ اس کی بھی کوئی لاجک ہے؟ یہ لاجک ہے، مطلب اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لپسٹک ہے وہ زیادہ دیر تک. اچھا، وہ ٹکی رہے گی آپ کے لبوں اچھا، پہ. آپ اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں، آپ پہلے لپسٹک لگا کے پھر گلیسرین بھی لگا سکتے ہیں، کوٹنگ ہو جائے گی اس کی. ہاں. لیکن چونکہ مجھے گلیسرین کو پھر کھانے کی عادت ہے تو وہ اچھا. ہاں، مجھے اس کا نا ذائقہ بڑا. آپ کے دوست بتا رہے تھے کہ ایک مقابلہ حسن ہوا تھا، اور اس مقابلے میں ویسے زیادہ تر اکثریت جو تھی وہ خواتین کی تھی، لیکن وہ مقابلہ آپ جیت گئے، تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ مقابلہ حسن تو آپ کو پتہ یہاں پہ بہت ہوتے رہتے ہیں، ایون نیو یارک میں بھی بہت ہوتے رہتے ہیں. تو اور آج کل تو ویسے بھی فیشن شوز کا اور ان سب چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے. نومبر دسمبر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سارا کلوزنگ ہوتا ہے، تو ایونٹس بہت ہوتے ہیں یہاں پہ. مقابلہ حسن صرف میں اس لیے جیت گیا کیونکہ خواتین کی تو عادت ہوتی ہے میک اپ کرنا، ٹھیک ہے. ہم جو مرد ہیں وہ تھوڑا ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان سے، تو اسی لیے ہمارا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو مجھے انہوں نے اس لیے ایوارڈ دیا، مقابلہ حسن مجھے اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جیت چکے ہیں. جوری نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مرد نما عورت ہیں. اچھا، جب آپ نے وہ مقابلہ جیتا تو جو جیوری تھی انہوں نے کچھ آپ کے بارے میں کمپلیمنٹس بھی کیے ہوں گے، اس پر بھی تھوڑا سا اظہار خیال کیجئے. کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ریمپ پر جتنی ماڈلز نے جلوے بکھیرے اپنے،
مطلب وہاں پہ تو جل ترنگ تھی نا, مطلب ہر قسمی ماڈلز بھی تھیں, پہناوے بھی تھے, بہت سارے وہاں پہ فیشن ڈیزائنرز بھی آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جتنی بھی ماڈلز ہیں انہوں نے ٹائم لیا تیار ہونے میں 3 آورس کا, ٹھیک, لیکن آپ تیار ہوئے 4 آورس میں. تو اس لیے یہ کیٹیگری بھی آپ کو ہی جاتی ہے, اس میں بھی ہم آپ کو ہی ونر قرار دیتے ہیں. اچھا, تو خواتین 3 گھنٹے میں تیار ہوئی اور آپ 4 گھنٹے میں تیار جی ہوئے. بالکل, اور خواتین کو بہت زیادہ جیلسی بھی ہوئی کہ مطلب ایک مطلب ایک نوجوان دکھنے والا مرد مطلب کیسے جیت گیا یہ مقابلہ حسن. صحیح. ناظرین, پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک میں ابھی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے چودھری واصف بیس صاحب موجود ہے. ویسے انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں ان کو بیس نہ کہوں, دراصل چہرے پہ بیس زیادہ لگاتے ہیں تو لوگوں نے مشہور کر دیا, ویسے ان کا نام چودھری واصف ہے. تو ابھی یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پنجاب ٹو نیو یارک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی کمیونٹی کے چودھری واصف صاحب. اچھا چودھری صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ مختلف تقریبات میں جاتے ہیں تو ہر جگہ جا کر وہاں سے فیس بک لائیو کرنے کی آخر کیا ضرورت؟ دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر لمحہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے, ہر لمحہ میرے فینس تک, میرے فالوورز تک, میرے چاہنے والوں تک, ہر بندے تک میرا ہر لمحہ پہنچے. مجھے تو اب اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے یہ کرنے کی, لائیو کرنے کی, کہ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی ایسے کوئی کسی لمحے کی کوئی نہ چلی جائے, مطلب ویڈیو لائیو جس کا پھر بعد میں کوئی مسئلہ ہو, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ویڈیو کا لیکس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مطلب اگر آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ بار بار لائیو آتے ہیں. اصل میں یہ ایسے لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں جن لوگوں کو خود شعور نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب فیس بک لائیو انہوں نے آپشن کس لیے رکھی ہے بتائیں؟ اس لیے کہ آپ کو لائیو کر کے آسمان دکھائیں؟ نہیں بھائی, آپ لائیو کر کے اپنے آپ کو دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کی ایکٹیویٹیز کا. اچھا, تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس سے پہلے کوئی میری ویڈیو لیک کرے میں خود ہی لائیو کر دوں. ہاں بالکل بالکل, کیوں کوئی مطلب اپنے پیج پہ میری ویڈیوز لگائیں. تو فینس بھی ہیں آپ کے؟ مجھے حیرت ہوئی ہے. ویسے میرے تو فینس بھی ہیں, میرے فالوورز بھی ہیں. میں جب کسی تقریب سے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے فالو کرتے, تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ میرے فالوورز نہ صرف فیس بک اور اس طرح کے پلیٹ فارم پہ ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی میرے بہت سارے فالوورز ہیں, اور مجھے کبھی کبھی ڈر بھی بہت لگتا ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فالوورز ہیں اور تقریب سے جب آپ نکلتے ہیں تو وہ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو جب آپ کو فالو کرتے ہیں تو فالو کرتے کرتے آپ کے گھر تک تو نہیں آ جاتے؟ دیکھیں, مجھے تو ڈر بہت لگتا ہے, ٹھیک ہے. جب میں باہر نکلتا ہوں لوگ فالو کرتے ہیں تو میرے لیے بہت مطلب میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے. دن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں گھر پہنچوں کسی طرح سے, اور اگر مجھے مطلب کسی طرح سے ان کو چکما دینا پڑے تب بھی, ایون میں اپنے آپ کو پیدل بھی غیر محفوظ سمجھتا ہوں. پھر تو ظاہر ہے آپ جا رہے ہو, آپ کے پیچھے 3-4 کالے چل رہے ہو تو بندے کو ڈر تو لگے گا نا. صحیح بات ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کی فیس بک پروفائل پہ ایسے دیکھ رہا تھا, وزٹ کر رہا تھا انٹرویو سے پہلے, تو آپ کی ہر پوسٹ پہ اچھے خاصے لائکس تھے, لیکن میں لائکس کی جب میں ڈیٹیلز پہ گیا تو جو کمیونٹی کے لائکس تھے وہ 15-20 تھے, باقی چائنیز, کورین, تو وہاں سے بھی آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں. دیکھیں, لائکس بڑھانے کے لیے یہ تو خیر جو 10-15 لوگ ہیں یہ تو مجھ سے انسپائر ہوں گے نا. کمیونٹی کے لوگ کافی انسپائر بھی ہوتے ہیں, خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کی جو نوجوان نسل ہے وہ مجھ سے کافی انسپائر ہے. ان میں یہ رجحان اب بڑھ رہا ہے لال پینٹ کا, نیلے کوٹ کا. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ بلیک پینٹ پہنیں اور بلیک پینٹ کو رگڑی رہیں پورا 1 مہینہ وہی پینٹ وہی ایک شارٹس میں گزار دیں. مطلب کیا ہے یار, فیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں اور ہم لوگ کہیں
ہم لوگ وہی یہ فضول سے کپڑے پہننے کے لیے امریکہ میں آئے ہیں. اگر ہمیں یہ دھوتی ٹائپ کے کپڑے پہننے تھے تو پھر ہم پاکستان میں ہی ٹھیک تھے نا. تو پھر آپ کو امریکہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال ویسے خواتین سے تو نہیں کرتے لیکن مردوں سے کیا جا سکتا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ یار دیکھیں یہ آپ نے کر دیا نا بہت ہی بے وقوف قسم انسانوں والا سوال. نہیں پوچھنی چاہیے کسی کی عمر. میری یہی ہوگی کوئی 31-32 سال. نہیں آپ کے بیٹے کی عمر نہیں پوچھ رہا میں آپ کی عمر پوچھ رہا ہوں. نہیں میں اپنی عمر بتا رہا ہوں 31-32 سال ہوگی. 31-32 یہ 2 دفعہ کے 31-32 کے فیس تو نہیں ہو یعنی 31 سال پہلے آپ گزار چکے ہیں اور پھر ہم مزید 31 نہیں وہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دی اپنی عمر. اب آپ اس کو ملٹی پلائی کریں, آپ اس کو کچھ بھی آپ کی مرضی ہے واٹ ایور یو وانٹ. اچھا جب آپ عموماً گفتگو کرتے ہیں اور ایک تو آپ ہر تقریب میں چلے جاتے ہیں, کوئی تقریب چھوڑ بھی دیا کریں, تو جو آپ گفتگو کرتے ہیں اس سے اچھا تاثر نہیں ملتا. یہ آپ کے دوستوں کا ایسا کہنا ہے کہ یار یہ جو واصف ہے جب بھی بات کرتا ہے نا تو اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے. نہیں مجھے وہاں پہ میں کوئی آئٹم سانگ پیش کروں تو ان کو اچھا لگوں گا. گھنگرو باندھ کے کوئی ڈانس کرنا ہے مجھے, کوئی رقص کرنا ہے وہاں پہ, مجھے کوئی کتھک کرنا ہے, مطلب کیا اگر میں کروں وہاں پہ تو ان کو اچھا لگے گا. کسی کو اچھا نہیں لگتا تو میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے. اچھا میرا اصل میں سوال کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ آپ اصل میں مجھے غصہ دلانے کا میں آپ کو غصہ نہیں دلا مجھے رہا, غصہ نہیں آتا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بہت ہی سویٹ قسم کا انسان ہوں, آپ کو لگ رہا ہوگا. جی آپ بالکل بہت میٹھے اور رنگین مزاج بھی ہیں. تو میں رنگین مزاج مین ٹو سے کلرز کو بہت زیادہ لو کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں. تو میں اصل میں یہ چاہ رہا ہوں اور کمیونٹی کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسی آپ کی جو آپ کی عمر ہے اس کے حساب سے آپ پیٹرن کو چوائس کریں, اس کے حساب سے آپ چلیں. یار دیکھیں ہماری جو پاکستانی کمیونٹی کا مسئلہ ہے نا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اب 40, 42, 45, 50 کا ہو گیا, ناؤ میں اولڈر ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا نا, تو اب مجھے بیٹھنا چاہیے اور میرے بچے کمائیں گے. بھائی میں اس سوچ پہ کار فرما نہیں ہوں. میری تو جب تک زندگی رہے گی میں بالکل ایسے ہی رہوں. اچھا تو آپ اتنے فیشنیبل ہیں, اپنی پسند کا فیشن ایجاد بھی کر لیتے ہیں, تو کبھی کوئی فلم ڈرامے کا شوق ہوا یا کچھ ایسا تجربہ آپ نے کیا؟ دیکھیں بہت پرانی بات ہے, کتھک ناٹیم کے کچھ توڑے میں نے سیکھے تھے اور اس کے بعد ایک طائفہ جا رہا تھا یہاں سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں دبئی. تو میں نے کہا نہیں بھائی عربیوں کے سامنے پرفارم نہیں کرنا مجھے, باقی آپ کہیں پہ بھی کہیں ہم پرفارم کریں گے. تعلیم آپ کی کتنی ہے اور پھول کون سا پسند ہے آپ کو؟ ارے چھوڑے نا آپ تعلیم کو, آپ نے کیا کرنا ہے. پھول کا بتا دیں, پھول کون سا پسند ہے آپ کو؟ پھول کبھی لگاتے ہیں آپ کوئی؟ چنبیلی. کبھی کان میں لگایا ہے چنبیلی؟ نہیں, کبھی کبھی بالوں میں لگانے کو دل کرتا ہے. اب تو خیر وہ بال ہی نہیں رہے, لیکن دل کرتا ہے کبھی کبھی لگانے کا. کیا ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا ذرا کتھک کر لیتے ہیں 2 چنبیلی کے پھول لگا کے. اچھا بس پروگرام میں بہت مختصر وقت رہ گیا, تو آپ سے بس یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے فیوچر پلاننگز کیا ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں فیوچر تو فیملی پلاننگ تو بہت ہو گئی, ٹھیک ہے. اب مجھے فیوچر پلاننگ میں یہ ہے کہ ایک تو اپنے برانڈ بنانے. یہاں پہ بالکل سینس نہیں ہے لوگوں کو کپڑے پہننے کا, اور میں نے آپ کو کہا نا ایک ہی ٹراؤزر میں ہفتہ گزار دیں گے, کوئی سینس نہیں ہے. اوپر ٹی شرٹ چل رہی ہے, ٹوپی لگا لی, اپنے آپ کو بڑا کول سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, کول بننے کے لیے ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے. برانڈ کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے. بہت جلد میں 2 برانڈ لانچ کروں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سیلونز کھولنے کا ارادہ ہے. سیلونز 2 کھولیں گے؟ جی, کیونکہ ایک خواتین کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور کیونکہ میں وومن امپاورمنٹ پہ یقین رکھتا ہوں, تو وومن امپاورمنٹ کی وجہ سے ہی
کچھ چیزیں میں نے خواتین کی اڈاپٹ کی اپنی زندگی میں، لائک میرا میک اپ، کلرز، اینڈ یو نو میرا ایون بول چال، ایون رکھ رکھاؤ، تو یہ ساری چیزیں. تو ایک سیلون ہوگا مینس کا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تیار کروں گا. پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو شوق ہے کہ ان کا کوئی میک اپ کرے تو میں کروں گا. تو آپ تو پھر ایک دن میں شاید 2-3 لوگ ہی تیار کر پائیں گے، کیونکہ وقت اتنا لگ جائے گا آپ کو. نہیں، دوسروں کو تیار کرنے کے لیے تو میرے پاس ہارڈلی 15 to 20 منٹ میں بالکل ریڈی کر دوں گا. دوسرا یہ کہ میں انتظار اس چیز کا کر رہا ہوں کہ جو نوجوان مجھے فالو کرتے، میرے گاہک تو ہوں، وہ میرے نوجوان ابھی جو جن لوگوں کو میرا گاہک بننا ہے وہ لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں. وہ جب اپنے پروفیشنل کریئر میں آئیں گے، جب ان کے پاکٹ میں ڈالرز ہوں گے، دین آئی ول اسٹارٹ مائی بزنس اینڈ مائی برانڈس. اور میں سوچ رہا تھا پرسوں کہ مجھے ایک پرفیوم بھی لانچ کرنا چاہیے. جی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو میں دوبارہ تکلیف دوں گا. آپ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیجیے گا، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے میرے برانڈز کے بارے میں بات کریں گے. چلیے، بہت شکریہ چودھری واصف صاحب ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہاں اپنے اختتام کو پہنچا. پاکستانی کمیونٹی کے انتہائی میٹھے مزاج چودھری واصف بیس صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. اگلے پروگرام میں نئے مہمان سے آپ کی پھر ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا.